السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے ذرا قربانی کے جانوروں پر، یا کس طریقے سے قربانی کو جو ہے پرفارم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جب سے کلکتہ میں جو ہے بی جے پی کی حکومت جیتی ہے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے ہیں۔ مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مساجد توڑی جا رہی ہیں۔ اچھا، کلکتے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے گائے کٹتی تھی، بیل کٹتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا جب تک ممتا بینرجی کی حکومت رہی۔ لیکن جب سے ممتا بینرجی ہاری ہیں، اب وہاں پر بڑا مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، دوبھر ہو گیا۔ تو وہاں کے جو لوکل ہندو تھے، جو کلکتہ آس پاس بہار آسام کے، وہ بیچارے کیا کرتے تھے، وہ ہندو لوگ وہ قرضہ اٹھاتے تھے بینکوں سے، اور وہ گایوں کو پالتے تھے تاکہ یہ موٹی فربہ ہو جائیں تو ان کو بقرعید کے اوپر جو ہے بیچ دیا جائے۔ اب اس دفعہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، بالخصوص کلکتے کے مسلمان، انہوں نے کہا نہ بابا، ہمیں معاف کرو، ہمیں تمہاری ماتا نہیں کاٹنی، تم جاؤ اپنا ایسا کرو۔ اب وہ جو لوکل ہندو ہیں جو گائیں پالا کرتے تھے، ان میں برہمن بھی ہیں، ان میں شتریو بھی ہیں، ان میں شودر بھی ہیں، سبھی ہیں۔ اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے کر دیا ان گایوں کو ریفیوز کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہاں پہ مسلمانوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم بکرا کاٹ لیں گے، بکری کاٹ لیں گے، لیکن ہمیں یہ چکر ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اب اس دفعہ تو بھینس پر بھی قربانی نہیں کر رہے مسلمان، چونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ بھینس پہ کرو گے وہ کہہ دیں گے گاؤں ماتا کو کاٹا ہے۔ اب بھیا کہاں سے نبٹتے پھریں گے بیچارے غریب مسلمان، نہ ججز مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی ہندوستان کا معاشرہ کمپلیٹلی بگڑ گیا ہے۔ وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ وہاں جو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی اچھے ہندو، کیا اچھے ہندو ہیں؟ جو آواز ہی نہ اٹھا سکے وہ کائے کے اچھے ہندو ہیں؟ آپ پاکستان میں دیکھو، اگر ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کا انجسٹس ہوتا ہے، 1,00,000 لوگ آ جاتے ہیں سڑکوں پہ۔ کبھی وہ جہانگیر کے نام پہ آ جائے گا، کبھی سلمان تاثیر کے نام پہ آ جائے گا، کبھی کسی کے نام پہ آ جائے گا، سمجھے؟ وہاں تو نہ اخبارات لکھ رہے ہیں۔ مودی کا جو میڈیا ہے، جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے سب چیزوں پہ۔ کمال ہے یار۔ تو بہرحال مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم ہندوستان میں قربانی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہندوستان کو۔ جب مسلمان ہندوستان میں قربانی نہیں کریں گے تو اس سے ایک صنعت چلتی ہے، چمڑے کی صنعت، تو لازمی بات ہے چمڑا نہیں جائے گا۔ اس سے ایک صنعت چلتی ہے، یہ جو ہڈیوں کا چورا بنتا ہے، اس سے ہڈیوں کا چورا نہیں بنے گا کیونکہ ہڈیاں نہیں ہوں گی۔ وہاں پہ پھر اتڑیوں کا ہوتا ہے، پھر دیگر چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو پوری صنعتوں کو تباہ برباد کر دیا ان ہندوؤں نے، یہ جو بی جے پی کے غنڈے ہیں، دہشت گرد ہیں۔ ایک طرف تو مودی نے کہا کہ بھئی خرچہ نہیں کریں، سونا نہیں خریدیں۔ اب مودی 5 ملکوں کے دورے پہ جا رہا ہے۔ یہ کائے کا خرچہ ہے بھائی؟ تو کیوں گیا ہے؟ اس ٹائم انڈین روپیہ کریش ہو گیا ہے بری طریقے سے، بہت بری طریقے سے کریش ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان سے۔ ہندوستان میں کیوس ہے، ایک انارکی پھیلی ہوئی ہر جگہ۔ ہر کوئی ڈر میں، خوف میں کہ کوئی کسی کے خلاف بولے گا تو اس کو ایک نہ کردہ گناہ کی سزا مل جائے گی۔ ان لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیں گے تھانے کے اندر، جیل میں ڈال دیں گے۔ ایسے ایسے مسلمان لڑکے ہیں جو 10 15 سال سے خالی پتہ نہیں کوئی گائے انہوں نے خریدی تھی، کیا خریدی، اس گناہ کے اندر بیچارے ابھی تک جیل کے اندر ہے۔ بہت سے مسلمان لڑکے ایسے ہیں جن کا گناہ بھی نہیں بتایا گیا، بتایا ہی نہیں، ہاں جی ہماری بھی کسٹڈی میں ہے۔ کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، انڈیا نے، وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو قلع قمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہر طریقے سے کشمیر کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنے کا پلان بنایا۔
جب سے انہوں نے 370 اور 35A آرٹیکل وہاں سے اپنی دفاع ہٹائی ہیں، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دھڑا دھڑ کشمیر کے علاقے میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے ہندوؤں کو تاکہ وہ وہاں جائیں زمین. بالکل وہی پیٹرن ہے جو ایگزیکٹلی اسرائیل کا پیٹرن ہے. اچھا چلیں کشمیریوں کا تو ہم سمجھ میں آتی ہے. سکھوں نے کیا کیا؟ سکھوں نے تو تارا سنگھ نے 1947 میں ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اسی لیے ڈیوائیڈ ہوا تھا پنجاب. اب ان کی پلاننگ یہ سامنے آئی ہے کہ جو یو پی سی پی بہار کے جو بھیا لوگ ہیں، اچھا بھیا یہ ان کو کہتے ہیں جو اردو یا ہندی زبان بولتے ہیں، تو جو ہندو ہیں، ہندو بھئیے یعنی ہندی بولنے والے ہندو یو پی سے بہار سے، وہ لے کے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر. اچھا پنجاب کے زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی کہیں. تو وہاں پہ اب یہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور سکھوں کو جو ہے ان کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں اور سکھوں کو جو ہے بہت ہی تھوڑی تعداد میں رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جی گائے سے بات شروع ہوئی کہ کلکتے میں مسلمانوں نے ریفیوز کر دیا. وی ڈونٹ وانٹ یور کوا، جاؤ کوا، دے ڈونٹ وانٹ کوا. اچھا جی ہمارے ہاں تھوڑا سا میں بتا دوں، اسپیشلی یہ میں اپنے قصائی بچوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، قصاب بچوں کے لیے، قصائیوں کے لیے، کہ دیکھیں یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں یہ بڑا عظیم فریضہ ہے، یہ بڑا حلال فریضہ ہے. اس کے اوپر مولانا طارق مسعود کا ایک میرے سامنے سے نگاہ میں گزرا کہ جی وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتے. تو میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا، قصائی بچوں سے جو خاندانی قصائی ہیں، میں کسی ایلے میلے ایرج گہرے کی میں وہ نہیں کرتا، میں صرف جو خاندانی قریشی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے بچوں، یہ گناہ اپنے سر نہیں لو، ذرا سے پیسہ کمانے کے چکر میں یہ گناہ نہیں لو. آپ یہ کیا کریں کہ آپ چھری پکڑایا کریں جو مالک ہے اور اس کو کہیں کہ بھائی اس کا تو گلا ذبح کر دے، باقی اس کے تیا پانچا ہم کر دیں گے، بوٹیاں ہم کر دیں گے. آپ اپنا سلہ نہیں پھیرا کرو. اس سے یہ ہے کہ خواہ میں آپ کے خلاف جو ہے وہ بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. بہرحال کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، اور الحمدللہ چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور اس کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. تو جانور تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط کہتا ہے تو میرے دل کو برا لگتا ہے، چونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں. آپ میرا حصہ ہو، میں آپ کا حصہ ہوں، اس لیے مجھے فیل بیڈ ہوتا ہے. And another thing is آپ سے میری گزارش ہے، دیکھیں ابا کے زمانے میں، میرے دادا کے زمانے میں اگر کوئی 4 پاؤں باندھ کے گائے کو ذبح نہیں کرتا تھا تو میرے دادا گالی دیتے تھے. اور کوئی پیشاب کر کے آ جائے اور استنجا نہیں کرتا تھا، میرے دادا کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے جانور سے کاٹنے کے لیے، وہ گالیاں الگ بکتے تھے. تو اس لیے آپ باوضو رہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں، حکم ہے کہ جانور کو اچھی طریقے سے چاروں پاؤں اس کے جکڑ دیں، آگے کے جو جٹ ہے اچھی طریقے سے لگا لیں، ٹرن باندھ لیں. تھوڑا وقت تو لگے گا، آپ پیسے لے لیں ایکسٹرا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مرخنا جانور کھڑا ہے مارنے والا، تو آپ اس کے جو مالک ہے اس سے بات کر لیں کہ بھئی ہم اس کے ایکسٹرا لیں گے، چونکہ یہ بہت آؤٹ آف آرڈر ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ میری ایک اور گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے، یہ بڑا عظیم گناہ ہے، آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سلہ پھیر دیتے ہیں، اس کی کارڈز کاٹ دیتے ہیں جب، تو اس کو خون نکلنے دیا کریں، اس کو فوری طور پہ نہرا کوڑی نہ کیا کریں. جب آپ کوڑی کر دیتے ہیں اس کی جان ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے باڈی کے ساتھ. تو پلیز کوڑی جو ہے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اگین، یہ بہت برا عمل ہے اور حرام عمل ہے. آپ نہرا کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن کوڑی نہ کریں. کوڑی جب کریں جب خون سارا اس کا بہہ جائے،
یہ بس 2-3 گزارشات تھی اپنے قصائی بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اس دفعہ انجوائے کرو، خوب انجوائے کرو۔ میں پاکستان کے بچوں سے زیادہ پریشان رہتا ہوں اپنے ہندوستانی قصائی بچوں کے لیے، چونکہ وہاں پہ حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں۔ ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ہی دنوں میں حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ قتل عام شروع ہو جائے۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو مودی، یہ جو انہوں نے حرامی پن کیا ہے نا، اس حرامی پن کی وجہ سے ہندوستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ میری تھوڑے سے مشورے تھے اور تھوڑی سی میری باتیں تھیں۔ تو بہرحال میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو، اسپیشلی کلکتے والوں کو، جنہوں نے بولا او کلکتے والی تیرا نام کیا ہے، چل پھوٹ یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے تیری گائے وائے، یار تیری ایسی کی تیسی، کاٹو بکرے، زبردست۔ اور اگر یہاں نہیں ہوتی ہندوستان میں قربانی تو دوسرے ممالک میں جا کے بھی آپ کر سکتے ہو۔ آپ بنگلہ دیش چلے جاؤ، آپ نیپال چلے جاؤ، پاکستان کا تو انہوں نے آنے کا منع کر دیا ہے۔ آپ کسی عرب کنٹری میں جا کے قربانی کر لو، نہیں ہے تو آپ اپنا حصہ جو ہے کسی دوسرے ممالک میں بھیج دیں، جیسے فلسطین ہے اور دوسرے ہیں، بہت لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ جناب آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو ویڈیو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہی ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہم ڈالتے ہیں، تو پلیز ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔